اپنے محسن سیدی دادا باپو کو دیکھ سکتے ہیں، زندگی میں تقریر تو نہیں کرتے تھے لیکن بیٹھ کر کے وہ دل نشین انداز میں اصلاح کرتے تھے۔ اللہ اکبر کہ ان کی گفتگو کو سن کر کے احساس ہوتا تھا جب حسن کا بیٹا ایسی گفتگو کرتا ہے تو حسن مجتبیٰ کی گفتگو کا انداز کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، چلتے ہیں تو پیروں کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، بولتے ہیں تو کان لگا کر کے سننا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وجود ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تام جام نہیں۔ اللہ اکبر، لیکن وہ مرد کلندر جہاں بیٹھ گیا وہیں پر انجمن سجا دی۔ جن گاؤں کے اندر سنیوں کو انٹری نہیں تھی وہاں پر سنیت کا قلعہ تعمیر کر کے بتا دیا کہ اللہ اکبر، تم مقرر اور مناظروں کو تو روک سکتے ہو بستی میں آنے سے، لیکن حسن کے بیٹے کے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تقریر کا مقابلہ تقریر ہو سکتی ہے، تحریر کا مقابلہ تحریر ہو سکتی ہے، لیکن حسن اخلاق کا مقابلہ کچھ نہیں ہوا کرتا۔ دادا باپو نے یہی کر کے دکھایا۔ ہم تو روتے ہیں کہ وہ چلا گیا، جانا تو سب کو ہے، جانا تو سب کو ہے۔ کیا پیری مریدی کر کے دکھا، پیری مریدی میں کوئی گروپ بندی نہ تھی، اسی لیے دادا باپو کے جتنے مرید ہیں یکساں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے محبت سے ملتے ہیں۔ ہر سلسلے کے پیر کہتے ہیں، اس لیے کہ پیر نے ان کو سکھایا ہی یہ تھا۔ ان کا پیر اتنا بڑا ہو کر ہم جیسے بچوں کی بھی دست بوسی کی طرف جھکتا تھا۔ آج قدرت کسی کو 4-6 ماننے والے دے دیتی ہے تو بندہ جھکتا نہیں، لیکن یہ پھلدار ٹہنی ہے۔ وہ امام حسن کا ایسا بیٹا، وہ غوث اعظم کا ایسا بیٹا، فخر سادات سیدوں کا فخر ہے۔ قیامت تک سیادت فخر کرے گی کہ سوراشٹر میں کوئی ایسا بھی گزرا جس نے حلال و حرام کہہ کر نہیں بلکہ بچ کر کے دکھایا، تقویٰ کہہ کر نہیں کر کے دکھایا۔ آپ نے دیکھا، میں کوئی میں نے عابد صادق صاحب نے کہا ہم مبالغہ کرنے والے لوگ نہیں، میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے۔ میری پہلی ملاقات غلام حسین باپو کے عرس میں ہوئی تھی، میں چھوٹا تھا، چھوٹا تو ابھی بھی ہوں، 10ویں جماعت کا طالب علم، 10ویں کا ایگزام دیا تھا، چھٹی لگی تھی۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے فرمایا تھا بریلی شریف کے عرس میں ہم سب کو ساتھ جانا ہے۔ الطاف بھائی بھاؤ نگر کے اپنے ہمارے پرانے ساتھ، انہوں نے کہا تھا بریلی شریف جا رہے ہو تو چند دن پہلے چھٹی لگی ہے تو چلو دادا باپو کے یہاں ان کے والد کے عرس میں شریک ہو جانا۔ اس وقت تو عرس اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتا تھا، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے زمین پہ چند گدے لگے ہوتے تھے، اس وقت بھی حافظ صادق کو میں نے تب بھی دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیض غوث اعظم۔ اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں تو پڑھ ہی رہا تھا، 10ویں جماعت کا طالب علم، صبح کو اسکول جاتا تھا، دوپہر میں مدرسہ پڑھنے جاتا تھا، لیکن قبلہ امیر محترم کا حکم تھا چھٹیوں کا فائدہ اٹھانا ہے تو چلیں، اور ہمیں یہیں سے دلی جانا تھا، دلی کے ساتھ حضرت کے ساتھ سفر کرنا۔ جب میں پہنچا پہلی ملاقات، میرے ذہن میں وہی تصور تھا، اتنا بڑا پیر ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے، اور جگہ سب ایسے نہیں میں سب کی بات، تو اور جگہ جو ماحول تھا وہی، لیکن جیسے پہنچے الطاف بھائی نے تعارف کرایا، یہ ہمارے سید صاحب اور یہ بھی حسنی سید ہے۔ میں نے واللہ اللہ کی عزت کی قسم، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، حضرت نے ہاتھ بھی چومے پیر بھی چومے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیا ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ابھی زمین پر موجود ہیں؟ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سے جب بھی پھر میری ملاقات ہوئی، بالکل اس لیے کہ اس وقت مجھے تصور نہیں تھا، جب بھی ملاقات ہوئی میں الرٹ رہتا تھا۔ پھر میں نے کبھی اپنے ہاتھ، اس لیے کہ ہمیں ادب سکھایا، یاد رکھنا ہزاروں سال کی محنت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے۔ میں بے عمل نہیں بلکہ بد عمل آدمی ہوں، لیکن اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ادب کے زیور سے نوازا، اس پر شکر، اللہ اس میں اضافہ کرے، اللہ اس میں اضافہ، اللہ نے ہمیں بہت ادب کی توفیق دی ہے، اور اللہ سے دعا کرتا اللہ ہماری نسلوں کو۔ پھر میں نے ہمیشہ جب اس بزرگ سے ملا الرٹ رہ کر کے ملا کہ کبھی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں اس طرح نہ جانے۔
پھر اس کے بعد مسجدوں کا تسلسل ہے، مدارس کا تسلسل ہے. دوست اور دشمن میں وہاں کوئی فرق ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں کوئی دشمن ہی نہیں تھا. جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سوچتے ہیں کہ لوگ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ہماری دشمنی کے قابل نہیں ہیں. ان کا تصور ہی ہوتا ہے. امام حسن کو مروان نے گالی دی، بہت گندی گالی دی، تو امام حسن نے کہا میں تجھے جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ تو قابل ہی نہیں ہے کہ میں تجھے جواب دوں. اس لیے کہ جواب دینا مطلب آدمی کو برابر کرنے کے مترادف ہوتا ہے. میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میں تجھے جواب دوں، اور میں جواب نہیں دوں گا. اس میں حکمت یہ ہے اگر جواب دے دوں گا تو میرا اجر کم ہوگا اور تیری سزا کم ہو جائے گی. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا اجر کم ہو جائے اور تیری سزا کم ہو جائے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں بڑے بنو، اور جو بڑے ہوتے قد سے نہیں ہوتے، ٹوپی کی اونچائی سے بڑے نہیں ہوتے، کرتوں کی کڑائی سے بڑے نہیں ہوتے، اجلے کپڑوں سے بڑے نہیں ہوتے. بڑا انسان سوچ سے ہوتا ہے. اگر آپ بڑی کمپنیوں کے جوتے پہن لے تو بھی آپ بڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ بڑی کمپنیوں کے جوتے تو نچنیے بھی پہنتے ہیں. آپ بڑی کاروں میں گھوم کر بھی بڑے نہیں ہوتے، کیونکہ زانیہ عورتیں بھی جو ہے وہ بڑی کاروں میں گھومتی ہے. جو پوری دنیا میں زنا کے لیے جاتی ہے وہ بھی بڑی کاروں میں گھومتی ہے. بڑے گھروں میں رہ کر بھی لوگ بڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ جن کی قبروں کا نشان مٹ گیا وہ بڑے گھروں میں رہ چکے ہیں. فرعون کا محل آج بھی کھنڈر بنا ہوا ہے، نمرود کا محل آج بھی کھنڈر بنا ہوا ہے، قارون کا جو ہے وہ معاملہ آج بھی دکھ رہا ہے، یزید کا دربار آج بھی دنیا کے اندر دعوت عبرت دے رہا ہے. نہ درباروں سے بڑا ہوتا ہے، نہ مکانوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ کپڑوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ چپل جوتوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ کاروں سے بڑا ہوتا ہے. یہ بھی بتا دوں صرف علم حاصل کرنے سے بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک علم والا بھی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے لعنت بھگتتا پھر رہا ہے. بڑا آدمی کب ہوتا ہے؟ جب اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا کردار بڑا ہوتا ہے، اس کا انداز زندگی بڑا ہوتا ہے. اور پھر کہتا ہوں بیٹے کو، میں نے ایک جملہ کا، بیٹے کو دیکھ کے باپ کا پتہ چلتا ہے. اگر اب نسلیں دادا باپو کو تو نہیں دیکھ سکے گی، لیکن منیر باپو کو تو دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا تصویر بنائی ہے مصور نے، کیا تصویر بنائی. چہرہ تو قدرت نے بنایا ہی، لیکن کردار اپنے باپ کا ایسے ڈھال لیا. بولنے میں وہی انداز، بیٹھنے میں وہی انداز، اخلاق کا وہی انداز. آپ دادا باپو سے کیا سیکھا آپ نے؟ جیسا باپ ویسا بیٹا بنانے کی سوچو. تو تم نے کیا اپنے بیٹوں کو کیا بنایا؟ بتاؤ اپنے بیٹوں کے بارے میں کیا فکر؟ دادا باپو کو آپ کے بچوں کے بارے میں فکر تھی کہ تمہارے بچے پڑھ لیں لکھ لیں، لیکن نہ پڑھا رہے ہو نہ لکھا رہے. وہ پیر ایسا جس نے علم پہ محنت کی ہے نا. یہ بات بھی میں ذمہ داری سے کہوں جتنی مجھے معلومات ہے، اپنا گھر خود نہیں بنایا، لیکن اللہ کے سینکڑوں گھر بنائے. وہ جو گھر دیکھتے ہو نا، وہ باپو نے خود نہیں بنایا، نہ ان کی چاہت تھی. ہاں یہ انہوں نے خود نہیں، ان کی چاہت تھی اسکول بناؤ، مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ. آج علم کا کیا حال ہے؟ پورا سوراشٹر خالی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہار کے اندر خوش آئین تبدیلی ہے. وہاں کے لڑکے آئی ایس بن رہے ہیں، آئی پی ایس بن رہے ہیں، علم کی طرف توجہ. اور یہاں علم کی طرف کوئی توجہ نہیں. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہو. وہ کہتا ہے میں پٹھان ہوں، وہ کہتا ہے میں رنگریز ہوں، وہ کہتا ہے میں شیخ ہوں، وہ کہتا ہے وہ ہوں، میں وہ کہتا ہوں. ہم کچھ نہیں بھائی. یہ شیخ پٹھان مغل ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، حضور کا غلام ہونا بڑی بات ہے. اتنا بڑا ٹائٹل ہونے کے بعد اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے. وہ چودھری ہے، وہ یہ ہے، اور وہ کیا ہے. پڑھو، ابھی بھی پڑھو. گجرات میں بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. باپ مر جائے 3 بار صحیح قل اللہ پڑھ کے آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے. معاف کرنا، برا لگے تو، دل ٹوٹے تو معاف. آپ اپنے ابا کے لیے 3 بار قل اللہ نہیں پڑھ سکتے، کیسے بیٹھے ہو؟ آپ اپنے باپ کا جنازہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. بھائی جنازہ کیا صحیح پڑھو گے؟ آپ جنازہ بول نہیں سکتے. جنازہ بولتے ہو تو ہنسنے کی بات ہے. جو جنازے کا تلفظ صحیح ادا نہ کر سکے وہ جنازہ کیا پڑھ سکتے؟ ثنا یاد نہیں، درود ابراہیم یاد نہیں، نماز یاد، کچھ نہیں یاد ہے. کم سے کم اپنے بچوں پہ تو یہ ظلم مت کرو. اگر دادا باپو سے محبت تھی تو سر پہ ہاتھ رکھ کر صرف ہاتھ چومنا اسی کا نام محبت ہے. دادا باپو کے مشن سے محبت ہے.
جو مشن سے محبت کرتا ہے صحیح عاشق وہی ہوتا ہے. بہت 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 امام حسین پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، کب تک؟ 56 سال تک. جی جی لیکن جب ایک طرف مدینہ منورہ اور ایک طرف مشن مصطفیٰ، تو امام حسین نے کیا ثابت کیا؟ مدینہ شریف میں نہیں رہے، نبی کے مشن کا ساتھ دیا. تو اصل عاشق مشن والے کو کہتے ہیں. اگر آج دادا باپو تمہارے دلوں میں زندہ ہیں تو دادا باپو کے مشن کی طرف. میں دیکھتا تھا کہ جب کہیں میں نے علم کی تقریر کر دی یا کہیں اچھی تقریر کر دی تو مجھ سے ملتے تھے تو مجھے یاد دلاتے تھے وہ فلاں جگہ بہار میں تقریر کر رہے تھے، وہ یہ حصہ بہت اچھا تھا، گجرات میں آنا تو اس کو بیان کرنا. سبحان اللہ. میں نے سنا وہ وہاں بولا، بہت اچھا بولا، بابا تھوڑا بول دینا اس کو بھی ہمارے گجرات میں. یہ انداز یعنی سب پر نظر رہتی تھی. میں تو خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. مجھ سے کہتے تھے کہ میں تو تجھے سنتا رہتا ہوں، میں تجھے سنتا، تقریر میں آؤں نہیں آؤں تجھے سنتا رہتا. اور کیا عشق رسول تھا. نعت پڑھی جا رہی ہے تو آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو برس رہے. ایسا لگتا تھا وہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں پہنچ گئے. ذکر سیدہ آیا تو آپے سے باہر ہو جاتے تھے، ذکر اہل. اور انہوں نے سب سے بڑی بات، سنیوں کے کسی اختلاف میں حصہ نہیں لیا. جی جی آج سوراشٹر کے سنیوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں سنیوں کے اختلاف، ہمارے اندر ہم کمزور بن جائیں سنیوں سے لڑنے کی. ہم سے زیادہ کمزور کوئی، سنیوں سے مت لڑو. اگر کوئی سنی لڑنے کے لیے آئے، بولو بھائی ہمیں لڑنا ہی نہیں آتا، آپ بڑے ہم چھوٹے ہیں. آپ کے پیر نے یہی کیا، آپ کے مقتدی نے یہی کیا. اسی لیے دادا باپو متفق علیہ ہستی تھے. جی جی ہر سلسلے، ہر خانقاہ، ہر علاقے کا لوگ ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. دادا باپو کا سب سے بڑا مشن تھا قوم پڑھے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو، بہت اچھا. اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ضیاء الرحمن باپو جی جی بیمار تھے. میں کمریلی کبھی نہیں آیا. وہ ہمارا بھائی جو ہے وہ اللہ اس سے جزائے خیر دے، سراج بھائی، ہم افرین والے. میں آس پاس جہاں جاؤں ایک سید صاحب کو ساتھ میں لے کر آئے. باپو ہمارے یہاں تاریخ دینے میں، نہیں بھائی ہم نہیں آئیں گے آپ کے یہاں، نہیں آ سکتے، ہم چھوٹے لوگ ہیں نہیں آ سکتے. ضیاء الرحمن باپو نے کہا اس کو بلاؤ، آنا پڑے گا. کہا کہ رکاوٹیں، کہا میں ہر رکاوٹ کا مقابلہ کروں. ہاں انہوں نے بلایا اور ان کی حیات میں پروگرام ہوا. لیکن محرومی یہ کہ جب میں آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھے. اور آج بھی جو محبت ضیاء الرحمن باپو دیتے تھے، محبوب الرحمن باپو کی وہ محبت میں فرق نہیں ہے. یہ بھی اسکول چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں. اپنے پیروں کو دیکھو. ہر بار آپ یہ طے کر کے اٹھو یہاں سے، اگر دادا باپو اور ان کے اجداد سے محبت ہے تو آج آپ کو یہ طے کر کے اٹھنا پڑے گا ہمارے گھر کا کوئی بھی بچہ گریجویٹ سے کم نہ ہو.